Assalamu alaikum students. Welcome to week number 9 of Enterprise Systems. This is the first week after the midterm. हम इस वीक में हमारा जो आपको याद है हमारी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रिलेटेड टू हम एंटरप्राइज सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको याद होगा जब हम हमारा लास्ट लेक्चर जो था बिफोर मिड टर्म वीक नंबर 8 का, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, मेथडोलॉजीज़ क्या हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास किस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंटरप्राइज सिस्टम्स को। उससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है विद रिस्पेक्ट टू एंटरप्राइज सिस्टम देखा था कि वहाँ पर हमारे पास कैसे अगर हम एक एंटरप्राइज सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम हम एक इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको डेवलप करते हैं तो वो हमारे पास किन स्टेजेस से गुजरेगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास जो रैपिड अप्रोचेज़ हैं डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन द एंड हमने देखा था कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और रैपिड अप्रोच को भी हमने ब्रीफली देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इट विल बी more about some rapid methodologies, implementation methodologies। क्यों ज़रूरी हैं इसका तो थोड़ी देर में हम जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन में हमें कुछ हमें अजाइल या रैपिड अप्रोचेस चाहिए होती हैं ताकि हम क्विकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के एज सुन एज़ पॉसिबल हम अचीव कर सकें। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास SDLC और ERP की लाइफ साइकिल्स को हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों में क्या फ़र्क है। और हम थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे आज के लेक्चर में कि हमारे पास जो कुछ ख़ास लोग होते हैं टीम्स में, उन लोगों का क्या रोल है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये देखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो प्रीव्यू में हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ERP की लाइफ साइकिल है उनकी क्या स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। और जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या इम्पैक्ट आता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स। तो चलें जी, हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे या हमारी डिस्कशन कहाँ तक बढ़ती है आगे। ठीक हो गया। अच्छा, रैपिड ERP लाइफ साइकिल्स हमारे पास क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, एक तो इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए कि जैसे मैं लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस पर भी हमारा ये फोकस था कि आपने इसको डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर नहीं करना। इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल्स ये होती हैं कि जब आप ERP एज अ वेंडर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको अब हमने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो होता है ये अमूमन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये चीज़ हमें अब काफ़ी हद तक समझ आ गई है, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि ERP की लाइफ साइकिल इम्प्लीमेंटेशन बहुत एक वसी होती है, तवील होती है। दूसरी चीज़ हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन को देखा और उसमें देखा हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं और हर स्टेप में हमें डिटेल वर्किंग करनी पड़ती है। और तो इट मेक्स इट लॉन्गर पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, ये तमाम चीज़ें एक लॉन्गर ड्यूरेशन बना देती है जिसमें हमारे पास ये आती है। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ वसी क्यों, तवील क्यों होती है, ये हमने देखना है। हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग आती है, फिर हमने उसकी डिज़ाइन करनी होता है, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ये काफ़ी टाइम लेती हैं। और जैसे हमने देखा था नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है, हमारे पास इसमें लग जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, आजकल का जो दौर है इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास थिंग्स आर गेटिंग मोर डायनामिक। डायनामिक मीन्स जो चेंज होने लगी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है जो हम कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें। और आजकल की सिचुएशन जिसमें हम अपने लेक्चर में इसका काफ़ी जिक्र भी करते हैं कि विद एवरी पासिंग डे हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, हमारे बिज़नेस काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। तो हमारे पास चीज़ें चेंज होती हैं। और अगर हमारे पास हम ERP की जो हमारी लाइफ साइकिल है ये इतना टाइम हमारे पास कंज्यूम कर रही है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इस सेटबैक को हम कैसे अडॉप्ट कर सकेंगे
کیونکہ ہمارے پاس تو پھر ہمیں کیا شروع سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس یہ چیز ہمارے مائنڈ میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہیں یا ہماری چیزیں جو ہیں وہ بہت ڈائنامک ہیں, چینج ہو رہی ہیں. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ہمارے پاس کوئی ریپڈ اپروچ ہونی چاہیے. موسٹلی سم ٹائمز جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا, کچھ ایسے بھی سینیریوز آتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن لائف سائیکل میں ہی ہماری ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنا لینتھی پروسیس ہوتا ہے. یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وہ بیسکلی کنسلٹنٹس کرتے ہیں کہ اس ٹائم کو شرنک کر سکیں, اس ٹائم کو چھوٹا کر سکیں. امپلیمنٹیشن ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں تو کنسلٹنٹ جتنے ہمارے پاس ایکسپیرینسڈ ہوں گے, جتنا ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوں گی ریلیٹڈ ٹو امپلیمنٹیشن, ریلیٹڈ ٹو سبجیکٹ میٹر, ریلیٹڈ ٹو دا آرگنائزیشن ورکنگ, اتنی ہی بہتری سے ہمارے پاس کیا ہوگا, ہمارے پاس یہ جو کام ہے امپلیمنٹیشن لائف سائیکل یہ ہمارے پاس شارٹر ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کریں گے, ہمارے کنسلٹنٹس کی ہائرنگ ہے وہ اپ ٹو دا مارک یا اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہوگی, تو وہاں پر ہمارے پاس پھر کچھ ایشوز آئیں گے اور وہ ایشوز کچھ ایسے ہوں گے جو ہمارے اوور آل کس کو افیکٹ کریں گے, امپلیمنٹیشن کو افیکٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. تو کنسلٹنٹ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کی میتھڈالوجیز بتاتے ہیں ٹھیک ہے, اور پوری ہمارے پاس اس میں جو ہوتی ہے ہمارے پاس کنسلٹیشن فرمز ہوتی ہیں, ARP کی امپلیمنٹیشن کی کنسلٹیشن فرمز ہوتی ہیں وچ آر ایکسپرٹ, جیسے آپ کی لاء فرمز ہوتی ہیں, جیسے آپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرمز ہوتی ہیں. سملرلی ERP کی امپلیمنٹیشن کی بھی آپ کے پاس کنسلٹنگ فرمز ہوتی ہیں, اور وہ اکارڈنگ ٹو دا ہمارے بزنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, بزنس کے کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہمارا بجٹ اسٹڈی کرتے ہیں, اور ہمارا پرپس کیا امپلیمنٹیشن کا وہ دیکھتے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کو وہ انالائز کرنے کے بعد وہ یہ ایک اپنی انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم کم سے کم ٹائم میں یہ ERP کو امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے پاس مختلف قسم کے جیسے ہم نے کہا ہے ہمارے پاس اسکرپٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس وزٹس ہوتے ہیں جو کنسلٹنٹس ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, جو ایک آٹومیٹڈ وے ہوتا ہے جس میں ہم یہ تمام امپلیمنٹیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں جن میں کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے ٹائم گیپ کو مزید ریڈیوس کر سکتے ہیں یا فاسٹر پیس پہ کر سکتے ہیں, یا وہ کی باٹل نیکس ہوتے ہیں, وہ کی پرابلم ایریاز ہوتے ہیں جن کو فوکس کرنے سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس مائگریشن آف ڈیٹا ہے, یہ مائگریشن آف ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکیماز چینج ہوتے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن چینج ہوتی ہے, ڈیٹا میں ایررز ہوتے ہیں, ہمارے پاس انکنسسٹنسی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہ تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر ڈپلیکیٹ ڈیٹا, مطلب آپ کے پاس ریڈنڈنٹ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ادر سم واٹ سملر ٹاسک جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اپنے امپلیمنٹیشن ٹائم کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے, تو ابھی جو ہمارے اس لیکچر کا جو فرسٹ ہاف تھا یا فرسٹ ہاف ہے اس میں ہم نے ایکچولی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ریپڈ امپلیمنٹیشن میتھڈالوجیز ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اور وہ ہمارے پاس نمبر آف میتھڈالوجیز ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ERP میں کافی وینڈر اسپیسیفک چیزیں ہیں, تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف کنسلٹنگ فرمز ہیں ERP امپلیمنٹیشن کی جن نے اپنے سلوشنز پیش کیے گئے ہیں, اور وہ جو سلوشنز ہیں ان میں سے کچھ آپ کے وینڈرز نے بھی پیش کیے ہیں, جیسے آگے چل کے ہم دیکھیں گے. کچھ جو سلوشنز ہیں وہ دیے گئے ہیں بائی دا فرمز, اور جیسے ان کے نام بھی ہیں, میں ہم ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو اب ہمارے پاس نمبر آف جو ریپڈ امپلیمنٹیشن ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آتی ہے جی ہمارے پاس ٹوٹل سلوشن آتی ہے. ٹوٹل سلوشن جو ہے یہ ہمارے پاس جو ایک ہمارے پاس ERP امپلیمنٹیشن فرم ہے جس کا نام ہے ارنسٹ اینڈ ینگ. LLP کا مطلب ہے لمیٹڈ لائبلٹی, ایک منٹ میں اس کو ذرا کنفرم کر لوں, سوری جی, لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے. تو یہ ایک فرم ہے جس نے ایک اپنا سلوشن پروپوز کیا ہے, اور یہ ون آف دا اسینشیل ٹائپ آف
آپ کے پاس پروپوزل ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کے لیے آپ لوگ جب یہ میری ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ نے اپنا ELP اوپن کر لینا ہے، کیونکہ یہاں پر تو کافی بریفلی یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اوور دا سلائڈس، لیکن جب آپ اس کو اپنے ELP میں دیکھیں گے تو کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا ہم اس کو یہاں پر ٹوٹل سلوشن کو تو پورا ڈسکس نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہماری ویڈیو کی تھوڑی لینتھ بڑھ جائے گی. ہم تھوڑا سا یہاں پر جرنل ڈسکس کر لیتے ہیں یہ سلوشن ہے کیا، اور پھر ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹلی ڈسکس کرتے ہیں. تو ٹوٹل سلوشن جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے پاس فرم ہے ارنسٹ اینڈ ینگ، ان نے کیا، اور ہمارے پاس کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ERP کی امپلیمنٹیشن کو ریڈیوس کیا جائے اس کے ٹائم کو، کیونکہ اکثر جو ہمارے پاس ERP کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہمارے پاس کچھ چیلنجز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، اسے انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے پاس کراس فنکشنل کولیبریشن ہوتی ہے، اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے پاس چینج مینجمنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ، کہ ہماری آرگنائزیشن میں جو چینج ہے یا کسی بھی آرگنائزیشن میں چینج، یا ایز اے ہیومن ہمیں چینج پسند نہیں ہے، تو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ چینج، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ٹوٹل سلوشن نے ایک جو نام ہے ERP امپلیمنٹیشن کا ایک میتھڈالوجی بیان کی ہے. اس میتھڈالوجی کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی ویک نمبر 9 کی ویڈیو نمبر 1 کو ہم اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.